رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، مگر اس دعا کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمُشَيِّب، اے اللہ میری زندگی میں کوئی ایسی عورت نہ آئے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے۔ اور اس کے اندر آج کے دور میں بے انتہا کوتاہی ہوتی ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، شوہر کی ذمہ داریاں شوہر اگر نبھاتا بھی ہے مگر عورتوں کے ذریعے سے اس کے اندر بڑی حق تلفی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عورت پر شوہر کے حقوق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو شوہر بلائے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر عورت روٹی بنا بھی رہی ہو، اگر شوہر نے آواز دی تو عورت کے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ وہ روٹی پکانا چھوڑ کر پہلے شوہر کے پاس جائے، یہ شوہر کا حق ہے۔ پھر دوسرے موقع پر فرمایا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر نفل عبادت عورت کو کرنی ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بازار جاتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت بازار جاتی ہے تو جب تک وہ عورت گھر لوٹ کر نہیں آتی رحمت کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر رات کے اندر شوہر کی نافرمانی عورت نے کی، کسی بھی ذریعے سے کی، تو آپ نے فرمایا صبح تک اس عورت پر فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ تو عورت کے اوپر جو ذمہ داری ہے شوہروں کی، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے تھے وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمُشَيِّب، میری زندگی میں ایسی عورت نہ آئے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے۔ اور یہی ایک صورت ہے عورتوں کی نافرمانی کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں سے کل قیامت کے دن جیسی ہی نماز کا سوال ہوگا، کیونکہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا۔ اور عورتوں سے نماز کے فوراً بعد شوہروں کے حقوق کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی، بتاؤ تم نے شوہروں کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر عورتوں کی کثیر تعداد تھی، یکفرنا، اور وہ نافرمان عورتیں تھی، ناشکری کرنے والی عورتیں تھی۔ صحابہ نے پوچھا ایکفرنا باللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، وہ اللہ کی ناشکری کرتی تھی، اس وجہ سے جہنم میں آپ نے ان کی تعداد زیادہ دیکھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، وہ عورتیں اللہ کی نافرمان نہیں تھی، وہ عورتیں اپنی شوہروں کی نافرمان تھی، شوہروں نے احسان کیا تھا اس کی ناشکری کرتی تھی، اس وجہ سے جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ پھر آپ نے سمجھایا صحابہ کو لو احسنت احداہن فی الدہر، کہ اگر زمانے تک تم اس عورت پر احسان کرتے رہو گے، ثم رأت منک شیئا، پھر اس عورت نے تمہارے لہجے میں کوئی سختی دیکھی، 50 سال کے بعد بھی دیکھے، 70 سال کے بعد بھی دیکھے، ثم رأت منک شیئا، جیسے ہی اس نے آج تمہارے ذریعے سے جو ہے تمہارے لہجے میں سختی دیکھی اور آپ نے اس کا کام نہیں کیا، آپ نے اس کی فرمائش کو پورا نہیں کیا، وہ عورت کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی بھی تمہارے اندر خیر نہیں دیکھی ہے، تمہارے ذریعے سے مجھے غم پہنچے ہیں، تمہارے ذریعے سے میں نے راحت نہیں دیکھی ہے۔ بظاہر ہمیں یہ آسان جملہ لگتا ہے، بظاہر ہمیں یہ ہلکا سا کلام لگتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایک جملہ جو یہ عورت کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے اندر کبھی خیر نہیں دیکھی، یہی ایک جملہ عورت کو جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ تو دوسری جو دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں پناہ مانگا کرتے تھے وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمُشَيِّب، کہ میری زندگی میں ایسی عورت نہ آئے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔